لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ جب ہی ہے جب اس کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے آپ نے فرمایا، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہ ہو، کیونکہ اگر ہم کسی چیز میں بھی کوئی جب تحریف کرتے ہیں تو اس بزرگ کی برکت نکل جاتی ہے اس سے جس کا وہ کلام ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کسی بھی کلام میں تحریف کرنا یہودیوں کا طریقہ رہا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا یہ، کیونکہ مسلمان کسی بھی کلام کو حروف بحروف پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور کسی بھی کلام کو اگر کسی بزرگ سے ثابت ہو تو اس کو حرف بحرف اس بزرگ کے طریقے پر ہی پڑھا جائے تو وہ زیادہ فائدے مند ہے۔ آج حزب البحر میں بہت زیادہ تحریف کر دی گئی اور بہت زیادہ چیزیں شامل کر دی، لہذا اس کا صحیح نسخہ ملنا بھی اس وقت مشکل ہو گیا تھا، لیکن مفتی صاحب کی کاوشوں اور محنت سے وہ صحیح نسخہ جو ہے ترتیب پا گیا اور مل گیا۔ لہذا جو صاحب یہاں سن رہے ہوں اور جو حزب البحر پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں وہ نسخہ مفتی صاحب سے حاصل کریں اور اسی نسخے پہ پڑھیں، کیونکہ وہ بالکل صحیح وہ نسخہ ہے کہ جو سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے حرف بحرف اپنے جانشینوں کو تلقین فرمایا۔ برکت نسخے میں جو کلمات کی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو بزرگوں کی زبان کی ہوتی ہے وہ الگ بات ہوتی ہے کہ جس بزرگ نے اس کو جس طریقے سے پڑھا ہو اس کو اسی طریقے میں پڑھا جائے۔ آپ سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت پاک عالم بھی تھے، تمام علوم عقلی اور نقلی پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ اتنا علم رکھنے کے بعد کوئی تصنیف نہیں فرماتے، آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب میری تحریر ہیں، اور وہ بات وقت ثابت کی کہ قصیدہ بردہ شریف، دلائل الخیرات شریف، درود تاج شریف، درود تنجینہ، یہ سب آپ ہی کے سلسلے سے ہیں اور سب آپ ہی کی برکتوں سے ترتیب پائی گئی ہے۔ حضرت سید شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی چھٹی پشت میں ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کلام کو یعنی کہ دلائل الخیرات کو مقبول کرانے میں آپ کی ذات بڑا غالب ہے کہ آپ نے اس کو دربار رسالت سے قبول کرا لیا، اور اسی کی برکت ہے کہ دلائل الخیرات جو آج پوری دنیا میں رائج ہے اور تقریباً ہر سلسلے کے بزرگ اس کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور اس سے فیضات اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ یہ کمال حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کی تصنیف کا ہے۔ آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کی ذات بابرکت بڑی شفیع اور آپ کی ذات بابرکت ایسی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سورج عطا کیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کا شفیق ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں، وہی آپ کی ذات بابرکت ہے کہ آپ تصوف کے آسمان پر سورج کی طرح ہیں کہ ہر اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے تمام مقام قطبی غوثیت طے کر کے مقام محبوبیت میں قدم رکھا اور آپ مقام محبوبیت کے بھی کمال درجے پر پہنچے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 105 سال کی عمر عطا فرمائی۔ جب آپ کی عمر کا آخر ہوا تو آپ اسکندریہ میں تھے، آپ نے دعا کری اے میرے رب کیا مجھے اسکندریہ میں ہی رہنا ہے؟ آپ کو الہام ہوا کہ ابوالحسن ہم تمہیں تمہارے
مدفن کے لیے وہ جگہ عطا کریں گے جس پہ کبھی گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ آج جہاں آپ کا مدفن ہے وادی عذاب کہلاتی ہے، آپ کو حکومت پر جو ہے آپ سفر کریں، آپ اسکندریہ چھوڑ کے وادی عذاب کے لیے چلتی ہیں، آپ اپنے خلفاء مریدین کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سے آپ جب آپ مقام پہ پہنچے تو آپ نے اس مقام کی مٹی کو اٹھا کے سونگا، آپ نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا مجھے حکم ہوا ہے، کیونکہ اس مٹی سے گناہ کی بو نہیں آ رہی۔ اب آپ اندازہ کریں اس شخص کی بزرگی کا کہ جس کے اللہ نے تدفن کے لیے بھی وہ جگہ پسند کری ہو کہ جہاں گناہ ہی نہ ہوا ہو کر، وہیں آج آپ کا مزار مبارک ہے، اور آپ کے مزار مبارک پر کثرت سے دعائیں حزب البحر پڑھی جاتی ہیں۔ جو وہاں پر سب سے مقبول کلام ہے اور جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آپ کا کلام ہے وہ دعائیں حزب البحر ہے۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دعا اس کلام پر مداومت کرے اس کا آخر ہمارے ساتھ، اور یہ اس کی برکت ہے۔ اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر اہل بغداد میری حزب پر مزاحمت کرتے تو غنیم ان کو کبھی تاراج نہیں کر سکتا تھا۔ اس دعا کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ اس کو جو بھی جس حاجت کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ بزرگوں نے اس دعا، کیونکہ اس دعا میں قبولیت بہت ہے کہ لوگ کہیں اس دعا کی ذریعے آپس میں ایک دوسروں کو بددعائیں دینا نہ شروع کر دیں اور وہ قبول ہونے لگیں گی، تو انہوں نے شرط رکھی کہ اس دعا کو اس اعزاز کو صاحب اعزاز اور صاحب نصاب سے اجازت لینا ضروری ہے، تاکہ وہ جب اجازت دے تو کچھ نصیحتیں بھی کر دے، اور نصیحتیں اس لیے کر دیں تاکہ اس دعا سے کوئی کسی کے لیے بددعا نہ کرے، اچھے اور نیک کام کے لیے اس دعا کو پڑھی جائے، نیک مقاصد کے لیے اس دعا کو پڑھی جائے۔ اس دعا کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور اس دعا کے پڑھنے والے کے دشمن کبھی اس پر غالب نہیں ہوتے۔ بڑی کمال دعا ہے یہ، اللہ تعالی ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ذات بابرکت کے فیوزات اور برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا جناب بھائی تو تعداد گن لو ذرا لوگوں کی، کتنے تعداد ہے؟ تھوڑے پوسٹ کر دو۔